عزیزان محترم، دور حاضر میں بھاگم بھاگ، تیز رفتاری اور چیزوں کی بجائے انسانوں کو استعمال کرنا اور ہوشیاریاں دکھانا، چالاکیاں دکھانا، اپنے دوسرے مومن بہن بھائیوں کو تکلیف دینا، نقصان پہنچانا، اذیت دینا، یہ کام جو ہیں عام ہو چکے ہیں۔ اور یہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ جو کام پہلے سانپ کیا کرتے تھے آج وہ انسان کر رہے ہیں۔ آج ایک مومن بھائی، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی زبان سے، اس کی آنکھ سے، اس کے ہاتھ سے، اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم سب دین سے، قرآن سے، احادیث سے اور صلحاء، اولیاء، متقی، پرہیزگار لوگوں سے بہت دور جا چکے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ نے بھی یہ بات نوٹ کی ہوگی، میں نے بھی یہ بات نوٹ کی ہے اور بسا اوقات دیکھنے کو بھی ملتی ہے کہ جب سے یہ مال و دولت، یہ پیسہ رشتوں کے درمیان آیا، تب سے رشتہ داریاں، بہن بھائیوں کا پیار، ماں باپ کے ساتھ محبت، ان کا ادب، یہ آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دیکھنا بھائیو، ایک وقت ہوتا تھا کہ جب چھوٹے بھائی کو بازار میں، گلی محلے میں یا علاقے میں اگر کوئی مارتا نا تو بڑا بھائی جو ہے جرت، بہادری کے ساتھ اپنے بھائی کی محبت میں اس بندے کے ساتھ لڑنے کو تیار ہو جاتا تھا جس نے اس کے بھائی کو مارا ہوتا تھا۔ مطلب پیار تھا، محبت تھا، ایک انس تھا بہن بھائیوں کے درمیان۔ پھر ایک وقت تھا کہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے اوپر جان دینے کو تیار تھا، جان چھڑکتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ مال و دولت آ گیا، سب بڑے ہو گئے، تو پھر کیا ہوا؟ وہی بڑا بھائی جو چھوٹے بھائی پر جان دینے کو تیار ہوتا تھا، وقت یہ پہنچا مال و دولت نے اتنا اندھا کیا کہ وہی بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی جان کا دشمن بن جاتا ہے۔ وہ بڑا بھائی جو کہتا تھا کہ بھائی ساری زندگی ٹینشن نہیں لینے کس بات کے، میں تیرا بڑا بھائی ہوں، ابا کی پگ میرے سر پہ ہے، باپ کی جگہ ہو، باپ کے جانے کے بعد باپ کا کردار بھی ادا کروں گا، تجھے سنبھالوں گا، ہر دکھ سکھ میں تیرا ساتھ دوں گا۔ لیکن یہ مال و دولت نے ایسی خرابی پیدا کی کہ وہی ساتھ دینے والا بھائی جو ہے، وہی حفاظت کرنے والا بھائی جو ہے، خود اس کی جان کا دشمن بن جاتا ہے۔ اور یہ ہمارا معاشرہ اور یہ ہمارے روزمرہ کے کام، یہ اگر ہم سوچیں نا تو ایک اندھے کنویں میں جا رہے ہیں ہم سب، ایسی گہری کھائی میں گر رہے ہیں ہم جہاں ہر طرف پیسہ ہی پیسہ ہے، چاروں سائیڈوں پہ جہاں بھی دیکھو، جس کے منہ سے سنو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پیسہ۔ گلی بازار میں چلے جائیں، دکان پہ چلے جائیں، آتے جاتے ہر دوسرے بندے کی زبان سے آپ کو سننے کو بھی مل جائے گا کہ یار پیسہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ الغرض کہ آج جو ہے نا سانس بھی جو ہے نا وہ بھی لی جاتی ہے تو پیسہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے ہم نے بھائی چارہ، اخوت، پیار، محبت، ایثار، باہمی تعلقات میں پیسے کو شامل کیا نا، تب سے ہمارے معاملات بہت خراب ہو گئے۔ جب یہ نہیں تھا سب کچھ درست تھا، سب کچھ اچھا تھا۔ اور یہی مال و دولت ہے حضرت، کہ جس کو اکٹھا کر کے، جمع کر کے
ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، اب میرے معاملات اچھے ہو گئے ہیں، اب مجھے ٹینشن نہیں ہے کسی بات کی، تو یہ غلط بات ہے۔ بھائی جان، اگر خدا نہ خواستہ تیرے پاس اربوں خربوں کی جائیداد ہے، تیرے گھر میں پڑی ہوئی ہے، اور تجھے موت آ جائے، بندہ کوئی نہیں ہے تیرے پاس، تو کون تجھے غسل دے گا؟ کون تیرا جنازہ پڑھے گا؟ کون تجھے قبر تک لے کے جائے گا؟ اور کون تیرے لیے دعائے مغفرت کرے گا؟ بھائی یہ رشتہ دار تو تھے، یہ بہن بھائی تھے، یہ ماں باپ تھے، یہ بچے تھے، یہ دوست تھے، یہ رشتہ دار تھے۔ اگر ہم نے ان کو دولت کے ترازو میں نہ تولا ہوتا تو آج یہ سب ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے۔ تو بھائی جان، یہ مال و دولت جس کا نشہ آج ہر مسلمان پہ چڑھ گیا ہے نا، اس کی حقیقت فنا ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، اس نے رہنا کوئی نہیں آزاد۔ اور میں یہ کہتا ہوں، یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں نا رب سے دوستی کرنا، رب کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کرنا جو ہے نا وہ بہت آسان ہے، اور خاص کر امیر لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے مال و دولت عطا کی ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد بھی ہے کہ سخی جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے، جو رب کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ تو جس کے پاس مال و دولت ہے، اگر وہ رب کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو وہ اللہ کا دوست ہے، وہ رب کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے طریقے سے قائم کر سکتا ہے۔ لیکن کوئی بندہ ایسا، کوئی ایسی بات کہ جو ان کو جا کر بتائی جائے، کوئی ایسا بندہ جو ان کو پیغام حق جا کر سنائے کہ بھائی جس مال و دولت کو اکٹھا کر کے تو سمجھ رہا ہے کہ میرا سب کچھ مکمل ہو گیا، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ زندگی کا سکون نہیں ہے۔ اور حضرت جی، جس نے دن میں 100 کمایا، جس نے دن میں 1,00,000 کمایا، 1 کروڑ کمایا، یہ خالق کائنات کی شان ہے کہ رات کو اس نے کھا کے 2 روٹیاں سونا ہی ہے۔ تو کیوں نہ جو رب تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی ہے، کیوں نہ اگر ہمارا زور چلتا ہے، اگر ہمارا اختیار ہے، تو اپنے ساتھ والے غریب اور لاچار بہن بھائیوں کی مدد کی جائے، ان کے ساتھ اخوت، بھائی چارہ اور باہمی تعلقات کو اچھا کیا جائے۔ مرنا تو ہے، جانا تو ہے، کیوں نہ اس شان سے جائے کہ مرنے کے بعد سب یہ کہیں کہ یار اس کا جانا جو ہے ہم سب کو یتیم کر گیا، اس کا جانا ہم سب کو بے گھر کر گیا ہے، اس کا جانا جو ہے ہمیں وہ غم دے کر گیا ہے جس کا مداوع ساری عمر کوئی نہیں کر سکتا۔ کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارے مرنے پر لوگ یہ کہہ رہے ہوں کہ اچھا ہوا کہ یہ بندہ سر سے چلا، یہ بندہ جان چھوڑ کے گیا، یہ نہ ہو۔ تو صاحب، احادیث مبارکہ، قرآن مجید کی آیات، اقوال صحابہ اور روایات اور اولیاء اعظام کی حکایات، یہ ہمیں ایک ہی درس دیتی ہے کہ جس نے بھی کچھ حاصل کیا، جس نے بھی کوئی کامیابی حاصل کی ہے، سکون اختیار کیا یا سکون حاصل کیا، وہ ایسے ہے۔ اگر ہم جڑ کے رہے ہیں، اگر ہم نے اپنے ساتھ والے کو اپنے ساتھ ملا کے اس کو اپنے ساتھ چلایا ہے، ہم نے اس کا خیال کیا ہے، ہم نے اس کے دکھ میں اس کا ساتھ دیا ہے، تبھی زندگی اچھی ہے، وگرنہ حضرت جی معاملات بڑے سخت ہیں۔ اور یہ ایک حدیث مبارکہ جو میں پڑھ رہا تھا، اس کا مفہوم ہے کہ اگر ہمارے سامنے ہمارا کوئی دکھی بھائی یا بہن آ جائے، یا کوئی ایسا بندہ جو ہم سے مدد مانگنے آئے اور ہم اس کی مدد کر بھی سکتے ہیں، ہم ایسی پوزیشن پہ ہیں کہ ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں اور ہم نے اس کی مدد نہیں کی، ہمارے دل پر جوں بھی نہیں رہیں گی
ہمیں دکھ بھی نہیں ہوا، تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے بندے کا دل مردہ ہو گیا، اس کا دل مر چکا ہے۔ اور صاحب گاڑی چلتی ہے انجن پہ، جب انجن ختم ہو جائے نا تو گاڑی کسی کام کی نہیں ہے، ویسے ہی انسان چلتا ہے دل پہ۔ اگر دل مردہ ہو جائے، دل مر جائے، کام کرنا چھوڑ جائے تو انسان بالکل ڈیڈ ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ تو اگر ہمارے معاملات ایسے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ہم سے مدد مانگنے آتا ہے یا کوئی بندہ ہم سے ہیلپ مانگتا ہے یا ہمارے سامنے سے گزرتا ہے اور ہم اس کی مدد کر بھی سکتے ہیں، اگر ہم نہیں کر رہے تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس لیول پہ اور کس درجے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو صاحب قرآن مجید کی آیات بھی ہیں جو ہمیں یہ درس دیتی ہیں، یہ بتاتی ہیں کہ اگر تم اللہ کا دیا ہوا اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، ویسے تو ہے سب اللہ کا، اللہ نے ہمیں دیا، رزق بھی اللہ نے دیا، جان بھی اللہ نے دی، وقت بھی اللہ نے دیا، جسم بھی اللہ نے دیا، سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے۔ اگر یہ اسی کا دیا ہوا اسی کے راستے میں خرچ کیا جائے، قربان کیا جائے، تو یہ زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے کہ اللہ رب العزت آسمانوں پر بیٹھا اپنی شایان شان کے مطابق فرشتوں سے فرما رہا ہے کہ فرشتوں دیکھو واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ یہ ابراہیم ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا خلیل ہے، مجھے اس سے پیار ہے اور اس کو مجھ سے پیار ہے۔ تو فرشتوں نے آگے سے عرض کی کہ باری تعالیٰ کیوں نہ ہو، ابراہیم کے پاس مال و دولت جو بہت زیادہ ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے، اگر تم آزمانا چاہتے ہو، تم دیکھنا چاہتے ہو کہ میں نے ابراہیم کو اپنا دوست کیوں بنایا ہے، تو ذرا جا کے آزمائش لے لو، آزما لو میرے ابراہیم کو، پتہ چل جائے گا کہ میں نے اس کو اپنا دوست کس لیے بنایا اور یہ میرا دوست بنا کیسے۔ تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا، جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کے بیٹھا اور خوبصورت آواز میں رب تعالیٰ کی حمد کرنے لگا، رب تعالیٰ کی صفات بیان کرنے لگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بہت مالدار تھے، امیر تھے، آپ کے پاس اونٹ، گائیں، بھینسیں، بکریاں، بھیڑ، سب کچھ جو ہے نا بے شمار تعداد سے زیادہ جو گنے نہیں جاتے اس مقدار میں تھے۔ تو آپ نے اپنے ساتھ جو نوکر چاکر تھے ایک کو بھیجا، ذرا جا کے دیکھو یہ کون سا بندہ ہے جو میرے رب کا نام اتنا اچھی آواز میں اور اتنا میٹھی آواز میں لے رہا ہے کہ سننے کا دل کرتا ہے کہ بار بار بندہ سنتا رہے۔ تو جو بندے آپ کے ساتھ تھے انہیں ڈھونڈا تو کیا دیکھا کہ ایک جھاڑی کے پیچھے ایک بندہ چھپ کے بیٹھا ہے جو رب رحمان کی صفات اور اس کے نام لے رہا ہے۔ تو اس بندے کو لائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ بندے اللہ نے تجھے بڑی پیاری آواز دی ہے اور تو میرے رب کا نام، میرے دوست کا نام اتنا میٹھی انداز میں لے رہا ہے کہ دل کرتا ہے بندہ بار بار سنتا رہے، تو ذرا کچھ 2-3 جملے اور سنا۔ تو وہ کہنے لگا صاحب پہلے تو میں اپنی مرضی سے پڑھ رہا تھا، اپنی مرضی سے بول رہا تھا، اگر اب آپ مجھے کہتے گئے کہ رب تعالیٰ کی صفات بیان کر، اس کے نام سنا، اس کی حمد کر، اس کی تعریف بیان کر، تو اب پیسے لگیں گے، اب فری میں نہیں ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ پیسے تو کوئی نہیں ہے میرے پاس یہ جانور ہیں، جتنے لینے ہیں لے لو۔ تو وہ جو انسانی شکل میں فرشتہ آیا تھا اس نے آگے سے کہا کہ یہ جتنا اونٹ ہے یہ سارے کے سارے مجھے دے دے، میں رب تعالیٰ کی صفات دوبارہ آپ کو سناتا ہوں۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جتنا آپ کے پاس اونٹ تھے سارے کے سارے جو ہے نا اس انسانی شکل میں آنے والے فرشتے کو دے دیے کہ میرے رب کا نام سنا، اس کی صفات بیان کر۔ 1 منٹ بولا، آدھا منٹ بولا، پھر چپ ہو گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر چاہت ظاہر کی، کچھ اور سنا، کہنے لگے کہ اب اور کچھ لگے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جتنی بھی گائیں کھڑی ہوئی تھی ساری کی ساری دے دی کہ میرے رب کا نام سنا۔ اس نے 1 منٹ 2 منٹ پڑھا، پھر چپ ہو گیا۔ ایسے کرتے کراتے الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اونٹ بھی دے دیے، گائیں بھی دے دی، بھینسیں بھی دے دی، بکریاں بھی دے دی، بھیڑ، ہر چیز۔ الغرض کہ اتنا ریوڑ تھا آپ کے پاس کہ سنبھالنے کے لیے کئی 100 بندے چاہیے ہوتے تھے، اور رب تعالیٰ کی محبت ایسی کہ رب تعالیٰ کا نام سننے کے لیے سب کچھ جو ہے رب کے راستے میں قربان کر دیا، اور کچھ بھی نہیں پاس بچا۔ لیکن چاہت، محبت دل میں تھی کہ ابھی اور مجھے میرے رب کا نام سنائے، ابھی دل نہیں بھرا۔ تو وہ جو انسانی شکل میں آنے والا فرشتہ تھا اس نے آگے سے کہا کہ حضرت اب تو آپ کے پاس کچھ رہا نہیں، اب آپ کے پاس تو کچھ ہے نہیں، تو اب آپ مجھے کیا دیں گے جس کے عوض، جس کے بدلے میں آپ کو رب رحمان کے نام سناؤں یا اس کی صفات بیان کرو یا اس کی حمد کرو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے سے فرمانے لگے کہ اے اللہ کے نیک بندے، اتنا جانور تجھے دیے ہیں، اتنا سب کچھ تیرے پاس ہے، اب ان کو سنبھالنے کے لیے، ان کی رات دن کی خیال کرنے کے لیے، ان کو کھانا کھلانے کے لیے، چارہ ڈالنے کے لیے کسی بندے کی بھی تو ضرورت ہو، تو ایسا کر کہ ان کی رکھوالی کے لیے، ان کو چارہ ڈالنے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے تو مجھے رکھ لے۔ ایک وقت کہ سارے مال کے خود مالک ہیں، اور اگلے وقت میں رب کی محبت میں آ کر سب کچھ قربان بھی کیا، اور آگے سے فرمانے لگے کہ ان کی رکھوالی کے لیے، ان کو چارہ ڈالنے کے لیے، ان کو پانی ڈالنے کے لیے، پلانے کے لیے آپ مجھے رکھ لیں، نوکر رکھ لیں مجھے، میں ان کی دیکھ بھال کروں گا، اور بدلے میں کچھ نہ دینا مجھے، بدلے میں کچھ نہ دینا مجھے، کوئی اجرت نہ دینا، کچھ پیسے نہ دینا، کھانا بھی نہ دینا، بس یہ کرنا کہ میں سارا دن ساری رات ان جانوروں کے لیے کام کروں گا، ان کو چارہ ڈالوں گا، جس وقت کھانا کھلانے کی باری آئے نا تو مجھے کھانا نہ دینا، مجھے رب رحمان کی صفات اور اس کی حمد سناتے رہنا، بس یہ کام کرتے رہنا۔ تو وہ جو انسانی شکل میں آیا فرشتہ، اس نے اپنی شکل بدلی اور ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگا کہ اے ابراہیم، میں آپ سے کچھ لینے نہیں آیا تھا، بلکہ یہ آزمائش تھی جو رب تعالیٰ نے آپ سے لی، تو آپ اس میں کامیاب ہوئے، اور ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ رب کے خلیل جو بنے گئے کیسے بنے، مال و دولت کی وجہ سے نہیں، بلکہ رب تعالیٰ کے راستے میں بے لوث ہر چیز قربان کرنے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست بنے۔ تو بھائی جان، یہ سب کچھ دیا ہوا تو اسی کا ہے، ہمارا تو کسی چیز پہ بس نہیں ہے، ہمارا تو زور بھی نہیں ہے، ہم تو اختیار بھی نہیں رکھتے کسی چیز کا، یہ اسی نے سب کچھ دیا ہے۔ اگر اسی کا دیا ہوا اسی کے راستے میں ہم خرچ کریں تو اس میں نقصان تو کوئی نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ ایک صاحب آئے مولانا صاحب کے پاس، اور ان کو جا کر کہنے لگے کہ جی دعا کریں، مالی پوزیشن بڑی خراب ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کچھ مال و دولت عنایت فرما دے، کچھ کرم فرما دے، آزمائش ختم ہو جائے۔ تو وہ مولانا صاحب جو تھے انہوں نے دعا کی کہ باری تعالیٰ، یہ جو بندہ یہاں پر بیٹھ کر مال و دولت کا طلبگار ہے، ہاتھ اٹھائے، دعا کی کہ باری تعالیٰ اس کو 1 کروڑ روپیہ دے دے، 90 لاکھ یہ تیرے راستے میں قربان کرے گا، خرچ کرے گا، 10 لاکھ یہ اپنے پاس رکھے گا۔ اس نے کہا مولوی صاحب یہ کیا کر رہے ہیں، مولوی صاحب یہ کیسی دعا کر رہے ہیں کہ 90 لاکھ میں اللہ کے راستے میں قربان کر دو، خرچ کر دو، اور 10 لاکھ اپنے پاس رکھو۔
تو وہ جو مولانا صاحب تھے انہوں نے آگے سے فرمایا، دیکھو صاحب، ابھی تو مانگنے آیا تھا، ابھی تو تیرے پاس کچھ تھا ہی نہیں، ابھی تو تیرے ہاتھوں میں کچھ پیسے آئے نہیں، تو تیری حالت یہ ہے، اگر وہ رب تعالیٰ تجھے عطا کر دے تو پھر تو وقت کا فرعون بن جائے گا۔ اب مانگ تو رب سے رہا ہے، وہ دے نہ دے وہ اس کے اختیار میں ہے، تیرے اختیار میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اگر وہ عنایت فرما دیتا ہے تو اس کے بعد تو اس چیز پہ آمادہ ہی نہیں ہے کہ تو 90 یا 50%، 60%، 70% اپنے رب کے راستے میں قربان کریں، تو وہ رب تعالیٰ تجھے کیسے عنایت فرما دے؟ تو بھائی جان، یہ جو حرص کی کھوپڑی ہے نا، اس کو کوئی چیز نہیں بھر سکتی، کوئی چیز بھی نہیں بھر سکتی۔ ایک بزرگ راستے سے جا رہے تھے تو ایک بچہ رو رہا ہے، وہ بڑے سیدھا لوگ تھے، دل میں محبت تھی، بھائی چارہ تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ بچے کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے جی میرا ایک سکہ گم ہوا ہے، اگر میں گھر جاؤں گا تو اماں مارے گی، سکہ نہیں مل رہا مجھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک سکہ مل جائے تو پھر تو خوش ہو جائے گا۔ انہوں نے کہنے لگا ہاں۔ تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے جیب سے ایک سکہ نکالا، اس کو دیا اور چل دیے۔ کچھ دیر آگے بڑھے تو دیکھا کہ وہ پھر رو رہا ہے، پھر پیچھے آئے اور آ کر پوچھنے لگے کہ اب کیوں روتا ہے؟ کہنے لگے کہ ایک میرا جو گم ہوا ہے وہ مل جاتا اور ایک آپ نے دیا تو 2 ہو جاتے۔ اس نے کہا اچھا 2 چاہیے؟ کہنے لگا ہاں۔ تو آپ نے جیب سے دوسرا سکہ نکالا اور دے دیا، لے بیٹا 2 ہو گئے۔ تھوڑی دیر چلے پھر رونے لگ گیا، پھر پوچھا کہ بیٹا اب کیوں روتے ہو، اب کیا ہوا؟ پھر وہ بچہ کہنے لگا کہ ایک میرا مل جاتا اور 2 آپ کے ہوتے تو 3 ہو جاتے، زیادہ مزہ آنا تھا۔ تو بزرگوں نے کہا 3 مل جائیں تو خوش ہو جاؤ گے؟ کہنے لگا ہاں۔ تو بزرگوں نے جیب سے 3 نکال کے دیے، تھوڑا چلے وہ پھر رونے لگ گیا۔ تو بزرگوں نے پوچھا بچے اب کیوں روتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ 3 آپ نے دیے گئے، ایک جو میرا گم ہوا ہے وہ مل جاتا تو 4 ہو جاتے۔ تو بزرگوں نے جیب سے چوتھا سکہ نکال کے دیا، وہ پھر رونے لگ گیا۔ تو یہاں پر بزرگوں نے لکھا کہ ہر وقت انسان جو ہے نا اس ٹو میں لگا رہتا ہے، اس تگ و دو میں لگا رہتا ہے، اس تلاش میں لگا رہتا ہے کہ ایک مل گیا دوسرا بھی آ جائے، دوسرا مل گیا تیسرا بھی آ جائے، 100 مل گیا 500 مل جائے، 500 ملا تو 1000 مل جائے۔ شکر نہیں ادا کرنا۔ انہوں نے بتانا یہ تھا کہ یہ جو حرص کی کھوپڑی ہے نا، اس کو کچھ بھی نہیں بھر سکتا۔ الہاکم التکاثر، زیادہ دولت کی چاہت نے تجھے غافل کر دیا کہ تو بس یہی کہتا رہا کہ اور مال اور مال، الہاکم التکاثر، اور آئے اور آئے، پھر آخر کیا ہوگا؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک تو قبر کے اندر جا گھسے گا، تجھے قبر کے اندر منو مٹی کے نیچے دبا کے آ جائیں گے، پھر تیری یہ حرص کی کھوپڑی جو ہے یہ مٹی بھرے گی، مال و دولت نہیں بھر سکتے۔ تو صاحب کس دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ اگر اوپر دیکھو گے نا تو بہت پیچھے رہ جاؤ گے، ناشکرے ہو جاؤ گے۔ اگر نیچے دیکھو گے نا کہ ہم سے نیچے وہ بھی گئے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت کا کھانا عنایت کیا، دوسرے وقت کا کھانا ملا ہی کوئی، وہ بھی تو رہ رہے ہیں نا۔ اگر اوپر دیکھیں گے نا تو پھر دوڑ بڑھ جائے گی، نیچے دیکھیں گے تو معاملات اچھے ہو جائیں گے، درست ہو جائیں گے۔ تو اپنا مال و دولت جو ہے نا وہ اپنا نہ سمجھیں، یہ نہ سمجھے کہ میں نے کمایا ہے، بلکہ یہ سمجھے کہ رب تعالیٰ کی عطا ہے، یہ رب تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمایا ہے، اور یہ مال و دولت ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، اور یہی مال و دولت ہم سب کے لیے جہنم جانے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ یہ مال و دولت حضرت جی کسی سے وفا نہیں کرتا، کسی سے بھی اس نے وفا نہیں۔ اگر اس نے وفا کی ہے تو اس بندے کے ساتھ کی ہے جس نے اس کو رب کے راستے میں خرچ کیا، رب کے راستے میں قربان کیا۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کوہ طور پر جا رہے ہیں رب تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، تو دیکھا کہ ایک دریا کے کنارے بھوکا پیاسا، جس کے کپڑے بھی جسم پر پورے نہیں،
جسم کے کپڑے بھی پورے نہیں، وہ وہاں پر بلک رہا ہے، رو رہا ہے، مانگ رہا ہے رب تعالیٰ سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جاتے دیکھا تو کسی نے بتایا تھا کہ یہ رب کے کلیم ہیں، یہ رب تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہوتے ہیں، ان کو اپنی عرضی پیش کرنا، ہو سکتا ہے تیرا کوئی کام بن جائے۔ تو وہ بندہ انتظار میں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں سے گزریں اور میں ان کو عرض کروں کہ میرا پیغام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ جب وہاں سے گزرنے لگے تو اس بندے نے آپ کو بلایا، مخاطب کیا اور عرض کی کہ میرا یہ پیغام ہے، یہ پہنچا دیجیے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کوہ طور پر جا کر عرض کی کہ اے باری تعالیٰ، ایک بندہ ہے جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے اور کیفیت ایسی ہے کہ جسم پر کپڑے بھی پورے نہیں ہیں، تو وہ کچھ مانگ رہا ہے، تو کچھ کرم فرمائیے، اس کو کچھ عنایت فرما دیجئے، بھوک کی وجہ سے اس کی جان جو ہے وہ حلق تک جان پہنچی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ جو بندہ وہاں پر تڑپ رہا ہے نا بھوک کی وجہ سے، اس کی عمر بہت زیادہ ہے اور اس کے نصیب میں، اس کے حصہ میں جو رزق میں نے لکھا وہ بہت کم ہے۔ اب اس کو وہ دینا تو ہے، اس نے ساری عمر گزارنی ہے، تو لہٰذا جیسے جیسے تقسیم ہوا ویسے اس کو اسی حساب سے وقت پر اس کو اس کا جو حصہ ہوگا وہ دیا جائے گا، ابھی نہیں مل سکتا، اس کو عمر زیادہ ہے اور رزق کم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور فرمانے لگے کہ اے اللہ کے بندے، تیری عمر بہت زیادہ ہے اور رزق بہت کم لکھا ہوا ہے، جس وجہ سے تجھے نہیں مل رہا۔ تو وہ بندہ آگے سے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے کہ اے موسیٰ، مجھے کوئی نہیں پتہ میری عمر کتنا ہے، مجھے کوئی نہیں پتہ کہ میں نے کتنے لمحات، کتنی گھڑیاں، کتنے دن میں نے زندہ رہنا ہے، ابھی میری جان جو ہے نا وہ حلق تک پہنچی ہوئی ہے۔ آپ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دوبارہ میری التجا کیجئے کہ مجھے باقی زندگی کا کوئی نہیں پتہ، بس یہ کریں کہ جتنا بھی میرا رزق میرے نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ آج کے آج، ابھی کے ابھی مجھے عنایت کر دے، بعد کا نہیں مجھے پتہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے اور آپ نے یہ عرض کی، تو آپ کے کہنے پر جتنا بھی رزق اس کے نصیب میں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے سے پہلے وہ سارا کا سارا اس بندے کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اب وہ بندہ جو ہے خوش ہوا اور شکریہ ادا کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دل میں یہ خیال کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ اس نے جو کھانا ہے باقی ضائع ہو جائے گا، اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا، پریشان، کیونکہ کھانا تو سارا آ گیا، فریج تو تھے نہیں، تب کوئی ایسی چیز تو تھی نہیں جہاں پر وہ اپنی اس کو کھانے پینے والی اشیاء کو فریز کرتا، ان کو رکھ لیتا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو وہ پریشان تھے کہ آج تو کھا لے گا یہ بیوقوف انسان، کل کیا کرے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اگلے دن جب واپس آئے تو منظر ہی عجیب تھا، کیفیات ہی کچھ عجیب تھی، حالات ہی کچھ عجیب تھے، مختلف تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ کل جو بندہ ایک ایک نوالے کو ترس رہا تھا، ایک ایک لقمے کے لیے صدائیں کر رہا تھا، آج حالت کیا ہے کہ آج اسی فقیر کے در پہ، اسی بھوکے اور پیاسے بندے کے دروازے پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں صاحبانوں کی، لوگ آ رہے ہیں، کھا کے جا رہے ہیں، کئی سو لاکھوں کے حساب سے دیگیں چڑھ رہی ہیں، اتر رہی ہیں، لوگ کھا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سمجھ کوئی نہیں آ رہی کہ کدھر سے آ رہا ہے اور کدھر جا رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے عرض کی کہ باری تعالیٰ، کل تو حالت یہ تھی کہ اس کی عمر بہت زیادہ تھی اور اس کے نصیب میں جو رزق لکھا ہوا تو بہت تھوڑا تھا، وہ تو کل آپ نے اس کو عنایت کر دیا، جس نے اتنے کھایا، باقی تو سارا ضائع ہو جانا چاہیے تھا، لیکن آج حالت ایسی دیکھی ہے کہ میں حیران ہو گیا ہوں۔ تو رب تعالیٰ نے آگے سے فرمایا کہ اے موسیٰ، وہ جو بندہ تھا نا جس کی عمر تھوڑی تھی، یہ عمر زیادہ تھی اور نصیب کم تھا، یہ بندہ بڑا سیانہ نکلا، یہ بندہ بڑا تیز نکلا ہے۔ جب میں نے کل اس کو اس کا سارا جتنا بھی اس کے نصیب میں رزق تھا
وہ سارا میں نے اس کو دے دیا تو اس نے رکھا نہیں، خود نہیں کھایا، بلکہ پکوا کے اپنے ساتھ والے جتنا بھی غریب تھے جو کھانے کے لیے ترس رہے تھے ان سب کو بلایا اور اپنے ساتھ بٹھا کے دسترخوان وسیع کر کے خود بھی کھایا اور اپنے ساتھ والے غریبوں کو، مسکینوں کو، لاچاروں کو بھی کھلایا۔ اور اس نے میرے والی وہ صفت اپنائی جو میں نے اپنا نام، میرا ایک صفاتی نام ہے رزاق، جو میں اپنے بندوں کو رزق دیتا ہوں، اس نے وہ والی صفت اپنائی کہ اس نے میرے بندوں کو کھانا کھلایا۔ تو کل یہ تھا کہ اس کی عمر زیادہ تھی اور رزق کم تھا، لیکن آج حالت یہ ہے کہ آج اس کی عمر تھوڑی رہ گئی ہے اور اس کے نصیب میں جو رزق لکھا جا چکا ہے وہ اس کی عمر سے بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ تو ہمیں مل کر رہے گا، تو دنیا کے جس کونے میں مرضی جا کے بیٹھ جا، لیکن اگر تو اپنے اس نصیب میں لکھے ہوئے رزق کو رب کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو اپنے ساتھ والے غریب بہن بھائیوں کو کھلاتا ہے، ان کی ہمدردی کرتا ہے، تیرا دل مردہ نہیں ہوا تو رب تعالیٰ تیرا رزق، تیرا نصیب، تیرا مال و دولت بڑھائے گا، کم نہیں کرے گا۔ اور یہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے قسم اٹھا کر فرمایا ہے کہ مال صدقہ کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے، خیرات دینے سے کم نہیں ہوتا، ہمیشہ بڑھتا ہے، کبھی بھی کم نہیں ہوتا حضرت۔ تو ذرا یار ہم نے انشورنس لائف پہ بھی یقین کر لیا کہ ہم اس کو کچھ دیں گے تو وہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچوں کو جو بنے گا وہ دیں گے، یقین کیا نا؟ کچھ لوگوں نے کیا اور انہوں نے انشورنس کروائی بھی، اور یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، میں چھیڑنا نہیں چاہتا، لیکن بتانے کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے انشورنس پہ بھی یقین کیا کہ ہم انشورنس کروائیں گے تو اس کا ہمیں کچھ فائدہ ہوگا۔ اور یار یہ دنیا دار جو ہے مکار ہیں، دھوکے باز ہیں، کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتے، جھوٹے ہیں اول نمبر کے، ان کی باتوں پہ تو نے یقین کر لیا تو یار وہ جو رب رحمان نے فرمایا، جو خود آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ رب تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے، دنیا میں 10 گنا اور آخرت میں 70 گنا۔ تو یار دنیا دار کے کہنے پر تو یہ یقین آ گیا، تو رب رحمان کے کہنے پر تجھے یقین کیوں نہیں آ رہا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا یقین، ہمارا ایمان، ہمارا توکل یہ بہت کمزور ہو چکا ہے، اور جب تک یہ مضبوط نہیں ہوتا، جب تک ہمارے دل میں ہمارے ساتھ والے غریب بہن بھائیوں کا احساس نہیں پیدا ہو جاتا، تو حضرت ہم ذرا تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ جب ہمیں اپنے ساتھ والے بہن بھائیوں کا خیال نہیں ہے، جب ان کی سوچ نہیں آ رہی، تو ہم انسان کہلانے کے لائق ہیں کیا؟ انسان اسی کو بولتے ہیں؟ ہمارے گھر میں رنگ برنگے کھانے پکے اور ساتھ والا ہمارا جو بھائی ہے غریب ہے، اس کے بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، کیا یہ مسلمان تھے؟ کیا یہ احسار تھا؟ کیا یہ تعلیمات نبوی تھی؟ وہ بھائیو تعلیمات نبوی تو کچھ اور تھی، لیکن کیا کریں صاحب، کون سی بات کا رونا روئیں؟ ہم نے تو تعلیمات آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ سے لی نہیں، ہم نے تو سب کچھ اپنایا غیر مسلموں کا، ہم نے تو طور طریقے بھی وہی اپنائے۔ کون سی ایسی بات ہے جو ہم نے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اور رب تعالیٰ کی مانی ہے؟ اس کے بعد حضرت جی اگر سیلاب نہ آئے، اس کے بعد حضرت جی زلزلے نہ آئے، اس کے بعد حضرت جی ہمارے اوپر قحط نہ آئے، مہنگائی کا یہ طوفان نہ ٹوٹے تو اور کیا ہوگا حضرت؟ جس کے پاس 10 ہے اس نے 10 سنبھال کے رکھے ہوئے، اس نے یہ نہیں کیا حضرت کہ 5 میں کھا لوں 5 اپنے بھائی کو دے دوں۔ اور حقیقت بات ہے حضرت جی، آج اگر ہمارے گھر میں کھانا پکے اور جو بچ جائے نا، ہم اس کو فریز کر کے رکھ لیتے ہیں، یہ نہیں کرتے کہ یار کچھ بندے وہ بھی ہیں جن کو ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہے، یار ہم ان کو ہی دے دیتے۔ روڑیوں پہ ہمارا کھانا ضائع ہو جاتا ہے، گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ یار ہم ان کو دے دیں جن کو اس کی ضرورت ہے۔ بس جس کو بھی کہنا کہ یار غریب بندہ ہے، ماڑا بندہ ہے، اس کو دیا کر کچھ،
کہتا ہو حضرت صاحب کیا بتائیں آپ کو، میرے حالات تو سب سے زیادہ تنگ ہیں، آپ کو کیا بتائیں حضرت، میرے بچے خود بھوکے بیٹھے ہیں، کیا بتائیں حضرت کہ ہمارا تو چکی کے نیچے ہاتھ ہے، تازہ آتا ہے تازہ کھاتے ہیں۔ تو صاحب یہ مسلمان نہیں تھے، یہ مسلمانوں کا طرز عمل نہیں تھا۔ مسلمان جو پہلے تھے نا جی، اگر ان کو ہم اٹھا کے دیکھیں، تاریخ پڑھ کے دیکھیں، تو حضرت جی ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے، انسان کہتے ہوئے شرم آئے گی کہ یار ہم مسلمان ہیں، یار ہم انسان ہیں، ہمارے اندر پیار نام کی، محبت نام کی، احسار نام کی، اخوت نام کی، باہمی تعلقات اچھے کرنے کے نام کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ حضرت جی بس ہم نے یہ نیت کر رکھی ہے کہ جتنا بھی ہم نے کرنا ہے، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے، ہم نے اپنے ساتھ والے بہن بھائیوں کو نقصان دینا ہے، فائدہ تو کبھی دینا نہیں ہے حضرت۔ تو ذرا آئیے، تو ذرا دیکھیے کہ مسلمان کیا تھے، کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم ذلیل و رسوا ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج جب ہم نے قرآن مجید کی تعلیمات کو پس پشت ڈالا ہے، تعلیمات نبوی کو ہم نے پس پشت ڈالا ہے، تو ذلت رسوائی جو ہے نا وہ ہمارا مقدر بن چکی ہے حضرت۔ اب دیکھیں نا کتنا معاملات خراب ہیں، ابھی آگے اور خراب ہونے ہیں۔ یہ پیچھے جو سیلاب آیا ہے اس نے کتنا تباہی پھیری ہے حضرت، کروڑوں کے حساب سے، ملین کے حساب سے لوگوں کا نقصان ہوا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت بات ہے حضرت، ہمارا آدھے سے زیادہ اناج جو ہے نا وہ اسی سائڈ سے آتا تھا، اب وہ تو تباہ ہو چکا ہے۔ اب اصل جو آگے تباہی ہونے والی ہے نا حضرت، جو قحط آنے والا ہے، وہ اگر ہم سوچیں نا حضرت تو ہماری رات کی نیندیں اڑ جائیں کہ آگے ہوگا کیا ہمارے ساتھ۔ فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، زمینیں بنجر ہو گئی ہیں، آباد ہونے میں ٹائم لگے گا۔ اب جنہوں نے ان کو آباد کرنا ہے ان کو خود آباد ہونے میں ٹائم لگے گا، تو ہمارا کیا ہوگا حضرت؟ بس ٹھیک ہے حضرت، ہماری زندگی چل رہی ہے، ہم نے جو اپنے پاس سٹور کیا ہوا ہے سامان وہ تو ہم کھا لیں گے، اس کے بعد کیا کرو گے؟ اگر ہماری طبیعت، ہماری زندگی کا طرز عمل ایسا ہوتا کہ ہم کھاتے اور جو ہم پسند کرتے وہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کرتے، ہم ان کا درد، ان کا دکھ، ان کی تکلیف کو اپنا دکھ درد تکلیف مانتے سمجھتے، تو آج صاحب ہمارے اوپر یہ وقت نہ آتا۔ جی پہلے والے مسلمان اور تھے، ان کے اندر پیار تھا، محبت تھی۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایک دفعہ فرماتے تھے کہ یہ آپ کا بھائی جو ہے یہ غریب ہے، مال و دولت نہیں ہے، سب اس کے ساتھ مدد کریں۔ تو کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ جی میرے پاس نہیں ہے، نہیں، کوئی سر کی دستار اتار کے دے رہا ہے، کوئی قمیض، کوئی تہبند، کوئی چھڑی، کوئی لکڑیاں، کچھ نقدی، کچھ جو، کچھ سرکہ، کچھ کھجوریں، جو ہوتا تھا نا ہر صحابی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا تھا۔ آج آپ اور میں یہ فیصلہ کریں اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کھڑا کر کے کہ کیا یار ہم نے صحابہ کرام والا وہ جذبہ یا صحابہ کرام جیسی زندگی یا ان کے نقش قدم پر چلنے والا کوئی بھی کام کیا؟ نہیں کیا حضرت۔ تو یہ ایک روایت ملتی ہے کہ ایک غیر مسلم آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، بنو سلیم قبیلے سے تعلق اس کا، اور آ کر نہ اس نے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہوا، اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے آگے سے فرمایا کہ مالی حالت کیسی ہے تمہاری، مالی پوزیشن کیا ہے تمہاری، کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ مال و دولت، کچھ پیسہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ اسلام جو ہے یہ بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ اب دیکھیں کلمہ پڑھنے کے بعد اور نہیں کچھ پوچھا گیا کہ زندگی کیسے گزاری، بلکہ یہ پوچھا گیا کہ مالی حالت کیسی ہے، کھانا پینا روزمرہ کے کام کیسے ہیں۔ تو وہ بندہ جو تھا وہ کہنے لگا کہ میں جس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا
بنو سلیم قبیلہ، اس میں 30,000 بندے گئے، اور سب سے غریب جو ہوں وہ میں ہوں۔ 30,000 بندوں میں سب سے مالی حالت میں غریب میں ہی ہوں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو صحابہ جو میرے ماننے والے، میرے چاہنے والے طاقت رکھتے گئے، استطاعت رکھتے گئے، اپنے اس بھائی کی مدد کریں۔ یہ آپ کا ابھی نیا بھائی بنا ہے، یہ ابھی اسلام کی دولت سے مشرف ہو کر مسلمان ہوا ہے، تو اس کی مدد کریں۔ تو سب نے مدد فرمائی۔ ایک صحابی نے اپنی اونٹنی اس کو دی کہ یہ اونٹنی آپ لے لیں، اس کے اوپر آپ تجارت کیجیے گا، آپ کو فائدہ ہوگا۔ حضرت علی کھڑے ہوئے، آپ نے دستار اتاری اور فرمانے لگے کہ بھائی یہ کل میں نے لی ہے، بالکل نہیں ہے، اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ دستار رکھ لو، یہ تجھے فائدہ دے گی، اس کو بیچ لینا۔ تو پھر اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب اس بھائی کے لیے کھانے کا بندوبست کیا جائے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مجمع صحابہ سے باہر آئے اور نظر دوڑائی کہ کس کے گھر پر جا کے دستک دی جائے جہاں سے کھانا ملے اور اپنے اس بھوکے اور پیاسے بھائی کو کھلایا جائے۔ تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں جب باہر نکلا تو سب سے پہلے میری نظر جو ہے وہ اہل بیت اطہار کے دروازے پر پڑی، سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ کے دروازے پر پڑی، اور میں نے جا کر دستک دی اور آواز لگائی کہ آپ کے در کا غلام ہوں، نوکر ہوں۔ ابھی ایک بھائی نے کلمہ پڑھا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، سب نے مدد کی ہے، حضرت علی نے بھی مدد فرمائی ہے، اپنا امامہ شریف دیا ہے، تو ایک اور صحابی نے، ایک اور بھائی نے اپنی اونٹنی ہدیہ کی ہے، تو کھانے کے لیے ان کا بندوبست کرنا ہے۔ تو پھر اندر سے خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ نے یہ آواز نہیں دی کہ علی نے دے دیا تو ہمارا حصہ ڈل گیا، علی نے دے دیا تو کام ہو گیا، نہیں، بلکہ فرمایا رک جا، فاطمہ بھی تجھے کچھ دیتی ہے، رک جا، فاطمہ بھی تجھے کچھ دیتی ہے۔ تو آپ وہاں پر ٹھہر گئے، تو پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ آپ نے جو فرمایا کہ میں کچھ دیتی ہوں، کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کیونکہ حالات تو پتہ تھے نا کہ اہل بیت اطہار کس طبیعت کے مالک ہیں۔ تو اندر سے آواز آئی کہ اللہ کے نیک بندے تجھے کیا بتاؤں، حسن و حسین 3 دن سے بھوکے گئے، حسن و حسین 3 دن سے بھوکے گئے، لیکن تو ٹھہر جا، میں تجھے کھانے کے لیے کچھ دیتی ہوں۔ آپ اندر گئی، اندر سے بستر کہہ لیں آپ، ایک چادر، ایک کمبل کھدر کا جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنا تھا، آپ وہ لے کر آئی اور آ کر دیا کہ یہ جا کے نا، یہ چوتھی گلی میں 3 گھر چھوڑ کے چوتھا یا 5واں گھر جو روایت میں ملتا ہے، وہاں پر ایک یہودی ہے شمعون نام کا، وہ مال رکھ کے، یہ کپڑے رکھ کے، سامان رکھ کے، بدلے میں جو ہے نا پیسے دیتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں دیتا ہے، اور جب تک وہ واپس نہ کرو وہ سامان اپنے پاس رکھتا ہے۔ تو آپ ایسا کریں کہ یہ کمبل جو ہے اس کو جا کر دیں اور اس کو کہیں کہ اس کے بدلے میں کچھ سرکہ، جو، گندم، کھجور جو بھی آتی ہے اس کے بدلے میں دے دیں، اور وہ جلدی سے میرے پاس لے کے آؤ اور میں اس کو بنا کے دوں، تاکہ وہ ہمارا بھائی جو اتنی دنوں سے بھوکا ہے اس کے لیے کچھ کیا جائے۔ اب گھر میں خود فاقہ ہے، 3 دن سے بچے بھوکے گئے، اپنا ہوش نہیں ہے، اپنا خیال نہیں ہے، بچوں کا پتہ نہیں ہے، اگلوں کے لیے سوچ رہے ہیں۔ تو حضرت سلیمان فارسی آپ کچھ دیر کے لیے ٹھہر گئے، رک گئے، لیکن خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ نے آگے سے فرمایا مجھے پتہ ہے کہ تو یہ کام نہیں کرے گا، لیکن یہ میرا حکم ہے۔ جب سب صحابہ نے اپنا اپنا کردار ادا کیا، نیکی میں حصہ شامل کیا، تو میں پیچھے کیوں رہوں؟ لہذا میں بھی اپنا حصہ شامل کر سکتی ہوں، اور میری یہ رضا ہے اور میرا یہ حکم ہے کہ یہ مال لے کر جا، اس کو دے اور بدلے میں کچھ لے کے آ۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ کمبل پکڑا اور اس یہودی کے دروازے پہ گئے اور جا کے دستک دی کہ یہ کمبل لے کر آیا ہوں، یہ بستر ہے، اس کے بدلے میں کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ اناج دے دیں۔
تو وہ کہنے لگا یہ بستر مجھے کوئی عام نہیں لگ رہا، اس بستر سے خوشبو ہی بڑی کمال کی آ رہی ہے۔ تو وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آگے سے سارا ماجرا سنا ڈالا کہ یہ اہل بیت اطہار کے گھر سے آیا ہوا بستر ہے۔ تو وہ جو یہودی تھا وہ کہنے لگا کہ میں دریا کے کنارے رہ کر بھی پیاسا مر چلا تھا، اور میں نے آج ہی تورات میں اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ آخری نبی کے گھرانے ایسے ہوں گے، گھر والے ایسے ہوں گے کہ وہ اپنی پرواہ کیے بغیر گھر میں فاقہ ہوگا، گھر میں یہ ہوگا، حالت یہ ہوگی کہ پیٹ پر بھوک کی وجہ سے اینٹیں پتھر باندھے ہوئے ہوں گے، لیکن اوروں کا خیال رکھیں گے، اوروں کی ہمدردی رکھیں گے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ نبی کب آئے گا اور ان کے اہل بیت، ان کے گھر والے وہ کب آئیں گے۔ تو میں تو اس نبی کی امت میں ہوتے ہوئے بھی غیر مسلم ہو کے مر چلا تھا، اور میں انتظار کر رہا تھا کہ وہ جو لکھی ہوئی بات ہے وہ کب دیکھنے کو ملے گی۔ تو آج وہ میں نے دیکھ لی ہے۔ تو ایسا کر کہ تو یہ کمبل بھی واپس لے جا، اور یہاں سے سرکہ بھی اٹھا، جو بھی اٹھا، گندم بھی اٹھا، کھجوریں بھی اٹھا، اور ایسا کر کے کچھ نقدی بھی لے جا، اور جا کے خاتون جنت سلام اللہ علیہا ان کو جا کر یہ پیش کر دے، اور کہنا کہ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، اور مجھے پتہ ہے وہ قبول نہیں کریں گے، وہ بڑے خوددار ہیں، وہ کسی کا اپنے اوپر احسان رکھتے نہیں ہیں، تو وہ ایسا نہیں کریں گی، لیکن تو میری طرف سے دست بستہ عرض کرنا۔ تو وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ سارا سامان لے کر واپس گئے، اور جا کر سارا ماجرا سنا ڈالا، اور آگے سے عرض کرنے لگے کہ اے خاتون جنت، وہاں پر تو ماجرے کچھ اور تھا، وہاں پر تو حساب ہی کچھ اور تھا، ماحول کچھ اور تھا، کہ وہ یہودی، وہ شمعون نام کا بندہ جو غیر مسلم تھا، آپ کے اس عمل کو دیکھ کر وہ عرض کر رہا ہے کہ اے خاتون جنت سلام اللہ علیہا، یہ میری طرف سے ہدیہ بھی قبول کریں، اور آپ کے اس عمل نے مجھے اتنا متاثر کیا ہے، اتنا متاثر کیا ہے کہ میں یہ مال بھی ہدیہ کرتا ہوں، اور آپ کے بابا جان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہوتا ہوں۔ یہ تھے مسلمان کہ جن کو دیکھ کر غیر مسلم بھی چونک جایا کرتے تھے اور کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے۔ تو بھائیو، آج ہمیں دیکھ کر غیر مسلم کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں۔ کیا وجہ بنی ہے کہ ہمارے اندر وہ درد کیوں نہیں ہے، ہمارے اندر وہ اپنے غریب بہن بھائیوں کا احساس کیوں نہیں ہے یار؟ کیوں ہم ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن گئے یار؟ کیوں ہم مال و دولت کے پجاری بن گئے، مال و دولت کے پیاسے بن گئے؟ یار مرنا نہیں یاد آپ کو؟ مرنا نہیں یاد ہے یار؟ کدھر لے جاؤ گے یہ سب کچھ؟ قبر میں لے کے جانا ہے، کسی نے ساتھ نہیں لے کر جانا حضرت، سب کچھ ادھر کا ادھر پڑا رہ جائے گا۔ تو کیوں نہ ایسے مسلمان بن جائیں کہ غیر مسلم دیکھ کر حیران ہو جائے اور ہمارا عمل دیکھ کے فوراً مسلمان ہونے کی خواہش کرے، بلکہ یہ نہ کہے وہ کہ یار اس سے ہم غیر مسلم ہی ٹھیک ہے۔ اور حضرت دکھ کی بات ہے نا، سب سے بڑی دکھ کی بات ہے، باہر دکان کے اوپر بڑا سارا بورڈ لگا ہوگا کہ حدیث نبوی، ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں، اور اندر ملاوٹ ہو رہی ہے۔ اور حضرت ہمیں اچھی اور خالص چیز لینے کے لیے نا اپنے شہر سے دور جانا پڑتا ہے، اور شہر لاہور کی یہ بات بہت مشہور ہے کہ اگر آپ نے خالص دودھ پینا ہے نا، خالص دودھ، تو وہ داتا صاحب کی عرس پہ ملے گا، وگرنہ آپ کو خالص دودھ بھی نہیں ملے گا۔ حضرت پہلے یہ ہوتا تھا کہ دودھ میں پانی ملانا بھی عیب سمجھا جاتا تھا، اب تو حضرت یہ بھی بڑی غنیمت ہے کہ آپ کو پانی والا دودھ بھی مل جائے۔ کیمیکل ہے، کیا کرنا ہے یار یہ سب کچھ کر کے؟ کیوں دھوکہ دے رہے ہیں ایک دوسرے کو؟ ساتھ لے کے جانا ہے سب کچھ، یہ مال و دولت اکٹھا کر کر کے الہاکم التکاثر، یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، یہ بھی میرا ہو، یہ بھی میرا ہو، کیا کرے گا یہ سب کچھ کر کے یار؟ جانا تو نے خالی ہاتھ ہے بھائی جان، جو اللہ نے دیا ہے یہ رب کا دیا ہوا ہے، اگر رب کے راستے میں خرچ ہو جائے، قربان ہو جائے، تو اس سے بڑی خوش نصیبی اور ہے کوئی نہیں۔ تو خیال کریں، دیکھیں، ہر روز کوشش کریں کہ کوئی تو ایسا گھر ہو یار
کوئی تو ایسا گھر ہو جس کے گھر کا چولہا جو ہے ہمارے پیسوں سے چلے، کوئی تو ایسا بندہ ہو جس کے گھر کا راشن ہمارے پیسوں سے جائے، ہر روز جتنا خود کھاتے ہیں اس میں سے تھوڑا سا اپنے ساتھ والے غریب بہن بھائیوں کو، مسکینوں کو، غریب اور نادار لوگوں کو دے، تاکہ دنیا اور آخرت دونوں ہماری اچھی ہو سکے۔ تو بھائی جان، مسلمان مثالی مسلمان بن کے دکھائے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزاریں۔ انشاءاللہ یہ جہان بھی آسان ہے، یہ زندگی بھی سوکھی ہے اور وہ زندگی بھی سوکھی ہو جائے گی۔ خالق کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔